السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلب عزیز، آج ہم پروکسی پیریڈ آپ کے سامنے لے رہے ہیں۔ پروکسی پیریڈ یہ ہے کہ جب سبجیکٹ ٹیچر نہ ہو تو اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس کو پروکسی پیریڈ کہتے ہیں۔ اردو میں ہم اسے اضافی پیریڈ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی ہم پروکسی پیریڈ میں ہیں، یعنی اضافی پیریڈ ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صبح سے کئی گھنٹے پڑھ چکے ہیں۔ مستقل پڑھتے پڑھتے آدمی تھک بھی جاتا ہے۔ عربی میں ایک بڑی اچھی کہاوت ہے جس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ اپنی مجلسوں کا ذائقہ بدلتے رہو، اس سے ذہن تازہ ہوتے رہتا ہے۔ تو آئیے ہم جو صبح سے آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے ذہن کو بدلتے ہیں اور آپ کے مزاج کو تازہ کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ادبی لطیفہ پیش کریں گے مذکر اور مؤنث پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب عزیز، دو طالب علم تھے، کالج میں پڑھتے رہے۔ ایک روز شام کے وقت چھٹی ہونے پر کالج سے نکلے۔ دونوں طالب علم بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اپنے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے کہ ایک طالب علم کا نام سعید تھا اور دوسرے طالب علم کا نام شریف تھا۔ نہر کے کنارے دونوں طالب علم چل رہے تھے اور نہر میں پانی بھی بہہ رہا تھا۔ ایک طالب علم سعید نے یہ کہا، نہر میں دیکھو کتنا پانی ہے اور کیا تیزی سے پانی بہہ رہی ہے۔ دوسرے طالب علم شریف نے یہ کہا کہ سعید، پانی بہہ رہی ہے ایسا نہیں بولتے، پانی بہہ رہا ہے ایسا بولتے ہیں۔ سعید نے جواب دیا، نہیں، پانی بہہ رہی ہے ایسا بولتے ہیں، پانی مؤنث ہے۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ استاد ہمارے فرما رہے تھے ہر لفظ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، تو پانی مؤنث ہے۔ شریف نے کہا، پانی مؤنث کیسے؟ سعید نے کہا، پانی مؤنث اس لیے ہے کہ پانی میں اخیر میں یا لگا ہوا ہے، یا لگنے سے مؤنث ہو جاتا ہے۔ تو شریف نے جواب دیا، واہ کیا بات کر رہے ہو، تو پھر اس کا مطلب مولوی میں یا لگا ہے تو کیا مولوی مؤنث ہو جائے گا؟ ہاتھی میں یا لگا ہے تو کیا ہاتھی مؤنث ہے؟ اسی طرح دہی ہے، گھی ہے، ان سب میں یا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں، ہاتھی آ رہا ہے، دہی ٹھنڈا ہے، گھی اچھا ہے، سب میں یا ہے۔ لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم یہ بولتے ہیں کہ سب کو ہم مذکر بولتے ہیں، مؤنث نہیں بولتے ہیں۔ سیدنے کا بات تو تمہاری بڑی صحیح ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح سبزی میں یا ہے، ترکاری میں یا ہے، اسی طرح بکری ہے، بھنڈی ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں یا ہے جو ہم عام طور سے استعمال کرتے ہیں تو یہ سب مؤنث ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھا کہ یا لگنے سے مؤنث ہو جاتا ہے، لیکن ہم تو ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہی ہے۔ پانی بہہ رہی بولنا چاہیے سبزی ترکاری کے طور پر۔ تو شریف نے کہا، تیری بات بالکل غلط ہے، اگر پانی بہہ رہی ہے بولیں گے اور یا لگنے سے تو کہہ رہا ایسا ہے تو پھر ہم بولیں گے ہاتھی آ رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں بولتے ہیں۔ ہتھنی آ رہی ہے اور ہاتھی آ رہا ہے ایسا بولتے ہیں۔ دونوں کی آپس میں حجت تیز ہونے لگی۔ اسی دوران ایک گھاس گڑھے بزرگ سامنے سے گزر رہے تھے۔ تو شریف طالب علم نے کہا کہ ہمارے بزرگ یہ فرمائیے آپ، ہم دونوں میں ایک بحث چھڑی ہے
वो ये कि पानी मुज़क्कर है या पानी मुअन्नस है। मैं ये कह रहा हूँ कि पानी मुज़क्कर है, पानी बह रहा है, और हमारा ये साथी कह रहा है कि पानी बह रही है, पानी मुअन्नस है। अब आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप फैसला कर दें कि पानी को हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बह रहा है या बह रही है। बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम लोग तो कॉलेज से आ रहे हो, पढ़े लिखे हो, और एक लफ्ज़ के बारे में ऐसे झगड़े और इख्तिलाफ कर रहे हो। तुम लोगों से अच्छे तो हम हैं कि हम किसी भी लफ्ज़ के इस्तेमाल में झगड़ते नहीं हैं। पानी बह रहा है ये भी सही नहीं है, और पानी बह रही है ये भी सही नहीं है, बल्कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पानी बहा हो। ये सबसे बेहतर है, न बह रहा है न बह रही है, बल्कि पानी बहा हो, न मुज़क्कर का झगड़ा न मुअन्नस का झगड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये है अदबी लतीफ़ा। आम तौर से जब हम कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस हमें देखना पड़ता है, और इससे हम पता चलता है कि हमारी अदबी सलाहियत कितनी है। इसी तरह बम्बई में देखिए कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसको यहाँ पर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, जबकि पढ़ा लिखा तबका उसको मुज़क्कर इस्तेमाल करता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ लोग बोलते हैं, ये आवाम की ज़बान है, होटल खुली है, हालांकि होटल मुज़क्कर है, होटल खुला है बोलना चाहिए। ऐसे ही लोग बोलते हैं स्कूल खुली है, हालांकि स्कूल मुज़क्कर है, स्कूल खुला है बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब कैसे पता चले कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है? इसका फैसला या तो पढ़े लिखे लोगों की ज़बान से आप कर सकते हैं, फिर अगर पता ना चले आपको तो ये फ़िरोज़ुल लुग़ात है। फ़िरोज़ुल लुग़ात में ये लफ्ज़, कोई भी लफ्ज़ आप जो है ना सर्च करें, तलाश करें, तो उसमें वो लफ्ज़ मिलेगा और बताएगा उसमें कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है। प्यारे बच्चों, ये था एक अदबी लतीफ़ा इज़ाफ़ी पीरियड में मुज़क्कर और मुअन्नस पर। और ये इस तरह के अल्फाज आप जहन में रखें और गाहे बगाहे इसको इस्तेमाल भी, इस लतीफ़े को भी इस्तेमाल करते रहें। इस तरह आपके मुज़क्कर और मुअन्नस के इल्म में इजाफ़ा होगा। और वाख़िर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।